الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں کل اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کو یاد کرو، وہی قدرتوں والا غیب سے کام بنا دیتا ہے۔ وہ کل آپ نے تفصیل سنی، کل کائنات کو اس نے بنا لیا، تو بغیر آلے کے وجود دے دیا، کل کائنات کو سجایا کیسے کیسے۔ فرمایا تمہارے کام بنانے والا، تمہارے کام سدھانے والا یہی اللہ ہے۔ آج فرمایا پھر اس اللہ سے مانگو نا، لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ آداب بتائے۔ اللہ سے مانگو، فرمایا گریہ زاری کرو، عاجزی انکساری کرو، اپنی مسکنت اور تذلل ظاہر کرو، اور پھر اللہ سے دکھاوا نہیں، خفیہ رابطے رکھو، اللہ تمہاری ساری مرادیں بر لائے گا۔ وہ کائنات سجا سکتا ہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی آرزویں بھی پوری کر سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ادعو، ایک معنی کریں گے مانگو، دعا کرو، مانگو، ایک معنی یہی ہے۔ اور ربکم، اپنے پروردگار سے، اپنے پالنہار سے، تضرعاً، گڑ گڑا کرتے ہوئے، تضرعاً، عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہوئے، وخفیہ، اور خفیہ طریقے سے، چھپے ہوئے انداز میں۔ مالک سے تعلق کرو گا، عوام کو چھوڑو۔ انہو، بے شک وہ رب العالمین، لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا ہے، المعتدین، حد سے نکلنے والوں کو۔ کسی بھی حد سے نکل جاؤ گے اللہ کو پسند نہیں، حدود میں رہ کر کام کرو۔ جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ نے اپنی کل قدرتوں کا ذکر کیا، وہ قدرت کمال والا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے شمس و قمر، بڑے بڑے سیارے، بڑی بڑی زمین، بڑی بڑی قرہ، اور قدرت کو سجایا اس نے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی مٹیریل کے، سب کچھ اس نے وجود بخشا ہے۔ تو فرمایا تمہاری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو وہ بدرجہ اولا پوری کرے گا، لیکن پکارنا اس رب کو ہے، مانگنا اس رب سے ہے، غیر سے نہیں مانگنا، مانگو اس سے۔ اور وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرما دی ہے۔ فرمایا کسی بندے کے پاس قرضہ ہے، آپ کا قرضہ ہے، اپنے قرضے کو مانگنے کے لیے جا رہے ہو، پہلے اللہ سے مانگ کر جانا، یا اللہ فلاں کے پاس میرا قرضہ ہے، فلاں سے میرا یہ کام ہے، اس کے دل کو نرم کر کے میرا کام حل کر دینا۔ مانگ اللہ سے، پھر بندے سے جا کر کہو۔ فرمایا اصل حقیقت یہی ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، کام وہ کرے گا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے سہارے لیے، غیر سے طمع کیا،
غیر سے امید فرمائے ناجائز ہے. اللہ سے مانگ کر پھر جاؤ. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو پھر یا اللہ یہ بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتا ہوں، تیرا حکم ہے اس جسم کی حفاظت کرنی ہے، یا اللہ تو مجھے شفا دے دینا. تو شفا اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر دوائی لینی ہے، باقی شفا اللہ ڈالے گا. اور یہ کہہ دیا دوائی لوں گا شفا ہو جائے گی، فرمایا تو اللہ سے کٹ گیا ہے. اتنی بڑی ذات سے کٹ کر تجھے ایک دوائی پر نظر چلی گئی ہے، ایک ڈاکٹر پر چلی گئی ہے، عاجز مخلوق کے اوپر. یہ تو سارے عاجز ہیں. قدرت ہے، قاہر ہے تو اللہ ہے. پہلے اللہ سے مانگ پھر آگے جاؤ. اسی لیے اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، کل اللہ نے آپ نے سنا بڑی قدرتوں کا ذکر ہوا، فرمایا ادعو، مانگو مانگو ہر چیز ہر حال میں، ربکم اپنے پالنہار سے مانگ. ہر حال میں تو عاجز آ چکا، اسباب ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ سے مانگ. ہر وقت مانگ اپنے پالنہار سے، ہر چیز مانگ اپنے پالنہار سے. ہر حال میں بھی اللہ سے، ہر وقت اللہ سے مانگ، اور ہر چیز اللہ سے مانگ. یہ پہلی بات یہ ذکر کی. اس کے لیے فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا ہے، سہاروں پہ نہیں جانا ہے. سہارے بھی اللہ کے عاجز ہیں، اللہ کے تابع ہیں. پھر آگے مانگ اللہ سے ہر حال میں، ہر وقت، ہر چیز مانگنا اس سے ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا یہ ادعو کا ایک معنی ہے مانگنا، دعا کرنا. آگے ایک ادب بتایا ہے. پہلی بات دعا کے اندر تضرعاً، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے مانگنے ہیں. مانگنے ہے اسی سے، ہر حال میں مانگنا، ہر وقت مانگنا، ہر چیز مانگنی، لیکن عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے. اور تضرعاً کا معنی کیا جاتا ہے تذللاً، اپنے آپ کو ذلیل، پست، کمزور ظاہر کرتے ہوئے مانگ. میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں. اپنی کمزوری کا، انکساری کا، ذلت کا، پستی کا اظہار کرو گے. اس کے سامنے کرنا، بندوں کے سامنے نہ کرنا. بندوں کے سامنے کیا تو شان کی توہین ہو جائے گی. اللہ کا بہترین پیدا ہوا تو بندوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، بندوں کے سامنے نہیں ہے. اس لیے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی گریہ زاری کرتے ہوئے، پیشانی کو ہم کرنا دونوں. فرمایا تو نے اللہ کی بنائی ہوئی عظمت والی پیشانی کو غیر کے آگے سر نگو کر کے تذلیل کر دی اپنی. ہاں وہ بڑی ذات ہے، اس کے سامنے اپنی تذلیل رکھ، پستی رکھ، عاجزی رکھ، انکساری کر. اب اگلی بات سننا. تضرعاً کا معنی عاجزی کرتے ہوئے، کہ لیکن عاجزی کس چیز میں؟ نمبر ایک عاجزی کرنی ہے اللہ کے سامنے، انکساری کرنی ہے. الفاظ بھی عاجزی اور انکساری والے ہوں. بعض دفعہ الفاظ بھی بے ڈھنگے بولے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے. فقہا نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، محدثین میں. الفاظ بھی عاجزی والے، مسکنت والے، گریہ زاری والے. نمبر دو، لب و لہجہ بھی عاجزی والا ہو. عاجزی، مسکنت والا لب و لہجہ. لاپرواہی والا لہجہ نہیں چلے گا. دعا تو اللہ سے کرتا ہے لیکن لہجہ لاپرواہی والا، غفلت نہ. عاجزی والا لہجہ بھی، لب و لہجہ بھی عاجزی اور انکساری والا. نمبر تین، ہیئت بھی، ہیئت، کیفیت، بیٹھنے اٹھنے کی ہیئت بھی تمہاری عاجزی کی نظر آئے. اور ہمارے تینوں کام غلط ہوتے ہیں. مانگتے اللہ سے ہیں، الفاظ عاجزی
انکساری والے اس کو بعض دفعہ الفاظوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، اپنی زبان میں مانگا تو چلو پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ رٹے کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ رٹے کہ نہیں، دعا رٹنے کا نام نہیں ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا نام ہے، اور وہ تجھے پتہ چلے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا رٹا رسم ہے، مساجد میں بھی رٹا چلتا ہے، ایک رٹی ہوئی چند دعائیں ہوتی ہیں، ان کے معنی کا مطلب کا نہیں پتہ، امام صاحب بھی کچھ شور کر دیتا ہے، پیچھے والے بھی آمین کر رہے ہیں، نہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ بیت اللہ کے حرم میں دیکھا ہے، طواف ہے، کتاب پکڑی ہوئی ہے، رٹے الٹا لفظ پڑھتے ہیں، لفظ جو اصل ہے وہ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ رٹنے کا نام تو نہیں ہے، پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، وہ دل کی توجہ ہو اس رب کی طرف اور پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ بھی مسکنت والے ہوں، لب و لہجہ بھی مسکنت والا ہو، کیفیت بھی مسکنت والی۔ ہمارا لب و لہجہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، پھر کیفیت ماشاءاللہ وہ آپ بھی جانتے ہیں، کیفیت بہت سارے لوگوں کو دیکھا، یہ دعا ہے، کوئی بیچاروں نے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے، کوئی ایسے باندھے ہوئے ہیں، کوئی ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ آج کل کرسی کی مصیبت آ گئی ہے، کوئی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھو، او خدا کا بندہ، یہ عاجزی والی کیفیت ہے، یہ کرسی عاجزی نہیں ہے۔ ہاں معذور کی بات الگ ہے، معذور ہے بندہ، اس کی بات ہی الگ ہے، نہیں بیٹھ سکتا نیچے، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ عام حالت میں کرسی تکبر کی علامت ہے، عام حالت میں ایسی نہیں ہے، اسی لیے لوگ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، خدا کا بندہ، ہاں یہ تو تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ ادھر بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، لوگ باہر سے اچھے آتے ہیں چلتے ہوئے نا، ایک کرسی کی طرف دوڑتا ہے، دوسرا پہلے دوڑتا ہے کہ وہ لے لے گا، معلوم ہوتا ہے صحیح معمولی عذر کی وجہ سے کرسی استعمال کر رہا ہے۔ نہ اللہ کے سامنے عاجزی چلتی ہے، دعا اور نماز کی روح عاجزی ہے، جب دعا اور نماز کی روح عاجزی ختم، دعا ختم، نماز ختم ہے، روح نہیں ہے، ایک رسم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ باقی معذور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے گوڑی کام نہیں کرتے ہیں، کمر کام نہیں کرے گی، وہ الگ مسئلہ ہوگا اس کا، معذوروں کے لیے اللہ نے جواز دیا ہے، وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اس کا الگ مسئلہ ہوگا۔ ہماری کیفیت بھی ٹیک لگائے ہوئے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا عجیب روح ہوتا ہے، او خدا کے بندہ کس کے سامنے بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے، کیفیت تو عاجزوں والی رکھنا۔ اور اس کے حوالے سے باہر مانگتوں کو دیکھو، منگتوں کو نا، یہ الگ بات ہے وہ پیشور ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے درماندگی عاجزی کر کے رو کر کیفیت مسکینوں والی بنا کر کرتے، اگلے کا دل نہیں بھی چاہتا ہے، لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب کیفیت ایسی تھی، تو اللہ کے سامنے بھی یہ کیفیت رکھو نا، اللہ کے سامنے بھی یہ کیفیت ہے، وہ بڑا قادر ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ دعا میں، الفاظ میں بھی عاجزی، لب و لہجے میں بھی عاجزی، انداز میں بھی، کیفیت بھی عاجزی والی ہو، ٹیک لگائے ہوئے نہیں، غفلت والی نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور عاجزی والا انداز ہو تو کام ہو جاتا ہے، غفلت والا لاپرواہی والا نہیں ہے۔ مجھے اس کے اوپر حجاج ابن یوسف کی بات یاد آ گئی ہے۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں عوام بھی باتیں کرتی رہتی ہے، ادھر ادھر سن لیتے ہیں، حقیقت ان کو بھی خیر نہیں پتا۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا عالم تھا، گورنر تھا، لیکن گورنر سادگیر تھا۔ اس وقت فتنے بھی بڑے پیدا ہو رہے تھے، بڑے بڑے بلوائیوں کے فتنے آ رہے تھے، ان فتنوں کا دبانا بھی اسلامی حکومت کا ایک کام تھا، اور حجاج اس کے لیے ذرا سخت تھا۔ اور اس فتنوں کے دبانے میں شبے میں بھی بڑے اچھے اچھے علماء کرام شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے تابعی شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پریشان ہوئے تھے۔ انس بن مالک جیسا بھی اسی دور میں تھا، صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا حجاج بن یوسف۔ عالم اچھا تھا، قرآن کا ترجمہ بھی جانتا تھا، تفسیر بھی جانتا تھا۔ ایک قرآن پر زیر و زبر حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں، یہ کام بھی اس نے کیا، وگرنہ زیر زبر ہمارے ہاں نہیں چلتی ہے، ہمارے ہاں درسی کتابیں ہیں، حدیث ہے، کتابیں ہیں، زیر زبر نہیں۔
ان کو گرامر ایسی پڑھائیں گے کہ زیر زبر کو قانون کے ضابطے کے مطابق خود حل کرے. اور کبھی وہ عبارت پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں عبارت پڑھ طالب علم کو، وہ غلطی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں زبر کیوں پڑھی ہے، وجہ بتا کر جا. زیر کیوں پڑھی، وجہ بتا کر جا. اگر وجہ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہتے ہیں غلط ہے بھائی، تیرے پاس ضابطہ ہی نہیں ہے، اصول بتا اور معنی میں تبدیلی کتنی آئی ہے. یہ پوری بات وہاں گرفت ہوتی ہے. عوام بیچاری اس کو نہیں حل کر سکتی تھی. عوام کے لیے حجاج ابن یوسف نے یہ مہربانی کی، زیر زبر ہے پڑھتے جاؤ، نہیں تو زیر و زبر سے تبدیلی سے معنی کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. تو حجاج نے یہ کام بھی کیا ہے. صحت گیر بھی تھا، ایمان بھی اس کا بڑا مضبوط تھا، بڑا ٹھوس قرآن پر ایمان، اللہ کی عظمت پر تھا. تو طواف بیت اللہ کا کر رہا تھا اور لوگ بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بیت اللہ کے طواف میں بھی دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں تھے. پڑھنا اور شے، مانگنا اور شے ہے. ہاں تو ایک صاحب نابینے تھے، وہ کہہ رہا ہے، بار بار کہتے اللہم آتنی بصرا، یا اللہ مجھے بصارت دے دے، فجعلنی بصیرا، مجھے دیکھنے والا بنا دے. اپنے انداز میں لگا ہوا تھا لیکن غفلت کے ساتھ. حجاج پیچھے آ گیا، طواف چل رہا تھا، کندھا ننگا. حجاج نے تھپکی دی کندھے پر. انہوں نے کہا مسمک، کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. دیکھا بندہ نابینا اور اپنی بینائی مانگ رہا ہے. کتنے چکر ہوئے ہیں؟ کم شوتن، کتنے چکر؟ اس نے کہا پہلا. حجاج نے کہا میرا بھی پہلا چکر ہے، 7ویں چکر تک میں بھی گھوموں گا، تو بھی گھومے گا. اگر 7ویں چکر تک بینائی نہیں آئی سر قلم کروں گا. اور مجھے حجاج بن یوسف کہتے ہیں. اس نے کہا توبہ توبہ، حجاج جو بات کہتا کر کے گزر دیتے ہیں. اب رو رو کر مانگے، یا اللہ پہلے بینائی، آنکھوں کا مسئلہ اب جان کا مسئلہ بن گیا، حجاج نے مارنے مجھے، یا اللہ بینائی دے، یا اللہ. رو رو کر گریہ زاری کر کے دعا مانگے. حجاج نے دوسرے چکر میں دیکھا نا، جو بندہ صحیح عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، لب و لہجہ بھی عاجزی والا، الفاظ بھی عاجزی والے، انداز بھی عاجزی والا. دوسرے تیسرے چکر میں حجاج نے کہا بندی کی دعا قبول ہو گئی ہے، ہو گئی ساتھیوں کا دعا قبول ہوئی. اب پہلے غفلت کا انداز تھا. 7واں چکر لگایا جب تو اس کو کہا السلام علیکم. میں آواز تو نابینے کے کانوں میں پڑ گئی، تھوڑی دیر پہلے پڑی. اور نابینوں کی یہ قوت حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، یہ پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا کیا حال ہے؟ وہ بات کرتے ہوا کہا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا مجھے نظر آتا ہے، آ گیا ہے، میں نے پہچان لیا تو حجاج بن یوسف. اس نے کہا مارنا شارنا میں نے نہیں تھا، تجھے بھی، لیکن تجھے دعا کے آداب سکھانے تھے. دعا جس طریقے سے تو کرتا تھا اللہ نہیں دیتا ہے. یہ غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، توجہ والے دل کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے مانگ. اور میں نے تجھے یہ دعا کا ادب سکھانا تھا، باقی میں نے کیا کرنا تھا. مانگی نا، مل گئی. کہتا ہے اللہ نے بینائی بھی دے دی، جان بھی بچا لی. واہ کریم ربا، یہ تو کریم رب ہے نا. تو اللہ نے یہاں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ دعائی مانگی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ نے پھر فرمایا وخفیہ، دعا کے اندر خفیہ. خفیہ اردو میں بھی خفیہ ہے، عربی میں بھی خفیہ ہے. دعا کے اندر پوشیدگی ہے. میں کیا مانگتا ہوں اس کو چھوڑ، تجھے کیا تعلق ہے؟ جس سے مانگتا اس کو پتا ہے، جس سے مانگتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے. اور دعا کے اندر اونچا انداز، اسی لیے آگے فرمائے انہ لا یحب المعتدین، اللہ اس تجاوز والے انداز کو پسند نہیں کرتا ہے. اونچی نہیں ہے، خفیہ. فرمایا ایک خفیہ میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، خفیہ دعا میں. اور جو اونچی اونچی کی جائے دکھلاوا ہو گیا ہے. اور دکھلاوا اور ریاکاری میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے خفیہ میں. اور ایک دکھاوے سے آدمی بچ جاتا ہے. نمبر 2، خفیہ جو دعا ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس کو یہ پتہ ہے میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ سمیع اور علیم ہے، میرے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے، جانتا بھی ہے. اللہ کی ذات کا اس کو صفات کا پتہ چلتا ہے.
اور جو اونچا اونچا کہتا ہے، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے کہا جو اونچی دعا کرتا ہے اس کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ سمیع اور علیم ہے. یہ اونچا اونچا سنا رہا ہے، کس کو سناتے ہو؟ وہ سمیع نہیں ہے، وہ تو دل کی آہٹ کو سنتا ہے. علیم تیرے دل کی آرزو کو بھی جانتا ہے. جب جانتا ہے تو آہستہ بات کر، اس سے کرنا. دکھاوا کیوں ہے؟ ریاکاری کیوں ہے؟ خفیہ اللہ سے جڑنا ہے، تعلق اللہ سے ہے. اور فرمایا خفیہ دعا میں اس کو یہ یقین ہوتا ہے میرا رب سمیع اور علیم ہے، وہ سن رہا ہے جس کو میں سناتا ہوں، مجھے اونچا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آداب تھے. اور اسی وجہ سے اللہ اکبر. حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے صحابہ کی شاگردوں میں شامل ہیں. حسن بصری سے پوچھا جناب ایک اونچی دعا ہو اور ایک خفیہ دعا ہو، آہستہ، فرق؟ اس نے کہا خفیہ دعا جہر والی دعا سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. کتنے؟ 70 درجے. فلہذا عام عادت کے مطابق دعا خفیہ ہوتی ہے. اور خفیہ دعا فرمایا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، اور جہری دعا رب کی مرضی قبول کرے نہ کرے. فرمایا مجھے تو نہیں سنائی، لوگوں کو سنائیے، مجھے سنا صرف، میں دیکھ کیسے قبول کرتا ہوں. اور خفیہ دعا اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرما لیتے ہیں اسی لیے خفیہ دعا اچھی ہوتی ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اور اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسرع الدعاء دعوت غائب لغائب. سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے، بندہ غائب ہے اور پتہ چلا فلاں بیماری میں ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کا نہ رشتہ دار سنے نہ کچھ، دل میں اللہ بندہ نیک تھا اس کی مغفرت کرنا. بندہ بیمار ہو گیا اللہ اس کو شفا دے دے، بندہ نہیں سنتا ہے، اس کا رشتہ دار نہیں سنتا ہے. تو دکھلاوا نہیں ہوا ہے، ریاکاری نہیں ہوئی ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے جلدی قبول ہونے والی یہ دعا ہے کہ دکھاوا نہیں ہوا ہے. باقی جو ہم کبھی کبھی کر لیتے ہیں، وہ فلاں کا ہو گیا جی یہ کر دو، اس میں دکھاوا بھی ہوا ہے. ہاں کبھی کبھی وہ الگ بات ہے، وہ آگے بات عرض کرتا ہوں. بعض چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی. کبھی کبھی اجتماعی دعا ہے، وہ کبھی کبھی ہے، روز مرہ کی نہیں ہے. یہ جو روز مرہ نماز کے بعد ہماری دعائیں چلتی رہتی ہیں، بعض مساجد میں بھی چلتی ہیں، لمبی لمبی دعائیں ائمہ کرام کرتے ہیں، اس آیت کے بالکل منافی ہے. اور فقہا نے بھی اس کو منافی لکھا، حدیث میں بھی اس کو منافی لکھا. وہ ہمارے رواج کا حصہ بن گئی ہیں. یہ قرآن کے مطابق تو تضرع بھی نہ ہوا، خفیہ بھی نہ ہوا. ہاں کبھی کبھی ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا اور کہتے ہیں حضرت دعا کرو فلانا بھائی ہمارا نمازی بیمار ہو گیا، فلاں میرا باپ بیمار ہے، فلاں ساتھی کا والد فوت ہو گیا ہے، دعا کر دینا. ساتھی اجتماعی ساتھی دعا کر لے، ہاں اب جائز ہے. یہ اجتماعی دعا کبھی کبھی ہوتی ہے نماز کے بعد، اپنی اپنی خفیہ دعا، بس دعا ہے لیکن اس میں اخفاء ہے، معمول بنا لینا اس کو، یہ اس آیت کی منافی ہے. اور ہمارے معمول میں ایک اور چیز آ گئی ہے، بلکہ اب اس کو جرم بھی نہیں تصور کیا جاتا ہے. ایک ایسا روٹین بن گیا، امام صاحب سلام پھیرتا ہے، اس کی رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ اس سے بھی پوچھ کے بابا جی دعا کا معنی کیا ہے؟ میرے خیال میں ہر لفظ کا اس کو بھی معنی نہیں آئے گا، لیکن اس نے چند رٹا ہوا، میں امام ہوں. امام رٹ کر وہ 3-4 دعائیں حدیث والی قرآن والی پڑھ لیتا ہے، اونچی اونچی آواز سے سر بھی لگا لیتا ہے. پیچھے مسبوقین بچارے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو نے خفیہ کے خلاف کام کیا، دوسرا پیچھے مسبوقین کی نماز کو خلل ڈالا. اب خدا کا بندہ، اب اگر اس کو کہا جائے امام صاحب آہستہ، یہ رواج اتنا غالب ہوا ہے، اس کے پیچھے 2-3 کمزوریاں آئیں، ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے، اتنا رواج نے غلبہ دیا ہے. یہ رواج ہے. اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پہ چلنا. مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، مغازی کے اندر روایت ہے، حضرات صحابہ کرام جا رہے غزوے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. غزوہ خیبر کی بھی ہے، غزوہ تبوک میں بھی ہے.
اب خیبر میں 1800 صحابہ کرام جا رہے ہیں، تبوک میں 30,000 کا لشکر جا رہا ہے، تو چند صحابہ کرام دعا کرتے ہوئے دعا کرو بھائی، تو اونچی اونچی دعائیں کر رہے تھے. پیچھے سے اللہ کے پیغمبر آ گئے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، اونچی دعا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بات کی، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی بہرے سے باتیں نہیں کر رہے ہو، نہ غائب سے باتیں کر رہے ہو. اللہ بہرا نہیں ہے، وہ غائب بھی دور بھی نہیں ہے. غائب یہاں نہ ہو، دور ہو تو اس کو اونچا بولو. فرمایا انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم ایک زبردست سننے والے کو، اشارہ کی باتیں سننے والے اور دیکھنے والے قریب رب کو بلا رہے ہو. آہستہ بولو. صحابہ سم گئے ایک دم ٹک. فرمایا یہ اداب کے تقاضے کے خلاف. ہاں معمول نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی واقعہ آ جائے. مسلمانوں میں واقعات آتے ہیں آج کل مثلاً ہیں، اور بہت سارے آ جاتے ہیں، جی فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، اجتماعی دعا ہو جائے گی. فلاں جگہ پریشانی آ گئی، یہ دعا کرو. فلاں جگہ مسلمانوں پر یہ پریشانی ہے، فلاں بھائی کی یہ پریشانی. یہ اجتماعی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور یہ کبھی اونچی ہوتی ہے، معمول کی نہیں. معمول کی فرمایا دعا کے اندر خفیہ آہستہ انداز. اور آخر میں فرما دیا انہو لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. جب گریہ زاری کا کہہ دیا، عاجزی کر، الفاظ میں بھی عاجزی، لب و لہجے میں بھی عاجزی، اور انداز اور کیفیت میں بھی عاجزی. اگر ان اندازوں کو چھوڑے گا حد سے تجاوز کر گیا. خفیہ انداز ہو، اگر خفیہ نہیں کرتا، عام طور پر اعلانیہ چلتا رہتا ہے، یہ تجاوز کر گیا ہے. اور حدیث میں فرما دیا یہ اونچا بھی نہ ہو، اور دعا میں قیدیں بھی نہیں لگانی ہیں، شرطیں بھی نہیں لگانی ہیں. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، ان کا بچہ نفل پڑھ کرنا دعاؤں میں لگا ہوا تھا. بچے کو آدمی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بچہ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ ماشاءاللہ تہجد پڑھتا ہے. صحابی کا بیٹا تھا، تو صحابی تو خوش ہوا. عبداللہ بن صحابی تھا بہت بڑا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا. حدود پہ پورے قائم رکھنے والے صحابہ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے. ہم کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم 30 مرحان ہیں. نانا دین قرآن کا نام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو صحابہ نے جو کیا ایسی طریقے سے کر کے جاؤ. ادھر ادھر نہیں ہے، ٹال مٹول تعویلوں کی گنجائش نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. تو عبداللہ بن مغفل بیٹھے ہوئے تھے، بچے نے کہا، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بلکہ آج میں مشکات میں پڑھا رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اللہم انی اسألک القصر الابید عند یمین الجنہ. مانا کیا؟ اگر میں آج کی زبان میں استعمال کروں، لفظ تو عجیب آپ کو بھی لگے گا، یا اللہ مجھے وائٹ ہاؤس دے دے. قصر ابیض میں نے کہہ دیا، میں نے اردو میں نے کہا میں آج مانا کروں گا، عجیب لگے گا، لیکن یہ عجیب نہیں ہے. اللہ، وہ میرا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے. قصر ابیض سفید محل، یہی مانا ہے، وائٹ ہاؤس یہی ہے نا. لیکن انگریز بڑا بے ایمان ہے، چالاک کتنے ہیں. حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے قصر ابیض کا ذکر، کہ لیکن وہ اللہ نے، نبی نے فرمایا تم یہ کرو گے اللہ جنت میں سفید محل دے گا. اب وہ سفید محل کا ذکر تھا، یہ صحابی بھی کہنے لگا مجھے سفید محل اور دے دی بھی جنت کے دائیں جانب. اور عبداللہ بن مغفر نے فرمایا یا بچے لا تعتدی فی الدعاء، دعا کے اندر تجاوز نہ کرنا، اللہ کو قید نہ لگا. اور یہ قید نہیں لگتی ہے. اور وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے ایک وائٹ ہاؤس دنیا میں بھی دے دے، بڑا مکان. فرمایا نہ، اللہ سے پردے والا مکان مانگ، یہ نہ مانگ اتنا بڑا ہو، اتنا چھوٹا ہو، اتنا ہو، اتنا ہو، اتنا. چھوڑو اس بات کو. یا اللہ ستر چھپانے کے لیے، حیا چھپانے کے لیے مکان دے دے، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، کیا دینے لگا. اور بچے کو کہا بچے آئندہ دوبارہ میں ایسے نہیں سنوں آپ سے. لیکن میں نے ایک بات کی، میں نے مانا تو کر دیا تھا، لیکن میں نے کہا آپ کو عجیب لگے گا، انگریز بے ایمان نے ہماری حدیثوں قرآن کا مطالعہ کیا ہے کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے؟ نہ، توڑ پیدا کرنے کے لیے.
اس کو قصر ابیض حدیث میں آیا ہوا، اس نے قصر ابیض پڑھا اور اپنا محل امریکہ میں بنا دیا بدماش اور غنڈے نے. کہتا ہے یہ وائٹ ہاؤس میرا ہے، یہ میں انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا میں بڑا بدماش ہوں، یہ میرے محل ہیں، آ جاؤ ادھر. اس نے کہا میں بڑا بدماش ہوں، وائٹ ہاؤس یہ بنا ہوا، آ جاؤ. یہ ظالم نے وائٹ ہاؤس حدیث کے مقابلے میں بنایا ہے. اللہ اس کو ذلیل کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے دے. تو فرمایا حد سے تجاوز دعا میں نہیں ہوتی ہے، حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کی نشست میں ہوگی. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما. اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا. حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما. اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل ساری امت کے حال پہ رحم فرما. مقہور و مجبور مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس قرآن کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما. اس کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ.